چاہیے، باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے اپنے بیٹے کے حوالے کر دے. یہ باپ اور بیٹے کی محبت تھی. عزیز و حسین بغیر موسم کا پتہ دے رہے ہیں. حسین سے سوال کرتا ہے بیٹا کہ بابا مجھے یہ چاہیے مگر رسل عاشور دے دیجیے گا. اس باپ سے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ بابا مجھے ایک گھونٹ اگر پانی مل جاتا تو میں پیاس کی شدت سے بے حال نہ ہوتا. حسین سے اس حال میں پانی مانگا ہے علی اکبر نے. ایک اور بات ہوتی ہے کہ جناب علی اکبر نے اور امام حسین میں اتنی محبت تھی. جناب علی اکبر کا کھیوارہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور رات کو اچانک جناب ام لیلا نے دیکھا کہ میرے بچے کے چولہے پر سائل کون کر رہا ہے. چوک کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ من انتر، تم کون ہے؟ تو سید الشہداء نے کہا انا حسین ابن علی. تم اس رات میں کیوں آئے ہو؟ سید الشہداء کا جملہ سنیں. حسین نے کہا کہ ام لیلا مجھے علی اکبر سے اتنی محبت ہے، مجھے اکیلے میں دل نہیں لگتا جب تک علی اکبر کا چہرہ نہ دیکھوں میرے دل کو قرار نہیں ہوتا. اجرکم اللہ اور اللہ آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے. اتنی محبت تھی باپ اور بیٹے میں. شب عاشور آ جاتی ہے. شب عاشور کے منظر آپ کے سامنے خطیبوں نے ذاکرین نے بیان کر دیا ہے. بس ایک نقطہ اور اس کے بعد عاشور کا مسائل پڑھو. عاشور کے بعد کا مسائل اس کے بعد جانا. جب امام حسین مدینے سے چلے تھے تو حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک خاص مواصل تھا جس کا نام روایت ملتا ہے حجاج بن مسعود. جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا حسین مظلوم کربلا اس سے کہتے تھے کہ جاؤ اذان کا وقت ہو گیا اذان کہہ دو. 6 مہینے کا سفر رہا ہے حسین کا مدینے سے کربلا تک. جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا ہمیشہ یہی اذان کہتا تھا. لیکن ایک دفعہ ترتیب بدل جاتی ہے. صبح عاشور نمودار ہو جاتی ہے. حجاج اذان کے لیے آگے بڑھتا ہے. حسین کہتے ہیں کہ حجاج بیٹھ جاؤ، آج تم اذان نہیں دو گے، آج میرا بیٹا آ گیا. آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا. علی اکبر گلدستے اذان کرائے. عزیز و تاریخ میں صرف 2 آوازیں ایسی ہیں کہ جو ایک مرتبہ تو بلند ہوئی پھر اس کے بعد کبھی بلند نہیں ہوئی جس نے اذان کی ہے. ایک مسجد کوفہ میں علی نے جب کہا تھا اللہ اکبر تو مومنین نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ پروردگار اس آواز کو سلامت رکھنا. اور ایک کربلا میں علی اکبر کی اذان جب علی نے علی اکبر نے اللہ اکبر کہا تو بیویوں نے آواز سے کہا کہ پروردگار ارے اس آواز کو سلامت رکھنا. علی اکبر آواز دے رہے ہیں، آزان دے رہے ہیں. حسین آتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر دو تاکہ بیویوں کو خیموں میں صحیح سے آواز پہنچ جائے. علی اکبر نے آواز بلند کہا اللہ اکبر. تو علی اکبر نے گزارش کی کہ بابا میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں اس آواز کو سن لیں تو میں نے آواز کو بلند کر دی. آپ امام ہیں، میری آواز کو اتنا بلند کر دیجیے گا کہ ایک میں بہن کو چھوڑ کر آیا تھا فاطمہ سکرہ کو. ارے میں اگر اللہ اکبر کہوں تو یہ آواز فاطمہ سکرہ کے کان سے ٹکرائے. عزیز و حسین نے اعجاز امامہ دکھایا. یہ آواز فاطمہ سکرہ کے کان سے ٹکرائی. فاطمہ سکرہ چونک کر اٹھ گئی. کیا میرا بھیا علی اکبر ماں میں اور بیٹے میں اللہ جانے کتنی محبت ہوئی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سید الشہداء کا قافلہ لٹ گیا، اسیر ہو گئے، خیمے چل گئے. مربوط کرو چکا علی اکبر سے منسوب ہے. علی اکبر سے منسوب ہے بیان کر رہا ہوں. جب قافلہ لٹ گیا خیموں میں آگ لگ گئی. قافلہ نوکے نیزہ پر سو جانے لگا تو انہیں ایسے راتوں سے گزارا جا رہا تھا کہ جس بستی میں مجوسی بھی رہتے تھے، جس بستی میں عیسائی بھی رہتے تھے، جس بستی میں غیر مسلمان بھی رہتے تھے، نوکے نیزہ پر سر تھے.
حسین کا سر، علی اکبر کا سر، سب کے سر تھے۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، کسی مسلک کی ماں ہو، مگر اپنے جوان بیٹے سے محبت تو کرتی ہے، مگر ہر جوان سے ہر ماں محبت کرتی ہے۔ لوگوں نے اس نے سروں کو دیکھا، علی اکبر کا سر ہے، حسین کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، سب سروں کو اس نے نیزے پر دیکھا۔ پہچانتی نہیں کہ کون ہے؟ حسین کے سر کو دیکھا، نگاہ آگے کر دی، قاسم کے سر کو دیکھا، نگاہیں آگے کر دی، اونو محمد کے سر کو دیکھا، نگاہیں آگے کر دی، آخر میں اس کی نگاہ ایک جوان کے سر پر پڑی۔ اب اس کی نگاہیں آگے نہیں بڑھتی ہے، اس کی نگاہیں اب آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ علی اکبر کے سر کو دیکھا اور جس نے نیزے پر لے رکھا تھا نا، اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کیا یہ سر مجھے مل سکتا ہے؟ کہا آپ کو سر مل سکتا ہے۔ سر لیا اور سر کو لینے کے بعد کپڑے سے صاف کیا۔ اتنا حسین چہرہ تھا علی اکبر کا، جو شبیہ رسول تھا، چہرے کو صاف کیا، اس کی دعا سننے میں مانگی، اس نے دعا کی کہ پروردگار ایسے جوان مرنے کے لیے نہیں پالے جاتے، ایسے جوان مرنے کے لیے نہیں پالے جاتے۔ اتنا حسین اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ارے علی اکبر کو کیا دیکھ لیا؟ رسول اللہ کو دیکھ لیا، اور اس نے ایک دعا کی کہ ایسے حسین مرنے کے لیے نہیں پالے جاتے۔ اگر یہ مر بھی گیا ہے تو اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ اس کا جوان ہے۔ اور سر کو لینے کے بعد صاف کیا اور پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ارے اس کی ماں نے کیسے برداشت کر دیا ہوگا۔ ارے